بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں کتاب خون اور آنسوؤں کا دریا۔ اس کتاب کے مصنف ہیں قطب الدین عزیز اور اس کا ترجمہ کیا ہے سلیم منصور خالد اور ظہور احمد قریشی نے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے محمد بلال نے۔ چیپٹر 15 پاکسے میں اذیت رسانی۔ مارچ 71 میں عوامی لیگ کی بغاوت سے پہلے پاکسے میں تقریباً 1000 غیر بنگالی خاندان آباد تھے۔ پاکسے ایک اہم ریلوے سینٹر تھا۔ مارچ کے مہینے کے آغاز ہی سے عوامی لیگ کے دہشت پسندوں نے عملی طور پر اس قصبے کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ پولیس، ایسٹ پاکستان رائفلز اور انصار رضاکار نے وفاقی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ جب عوامی لیگ والے جلسے، جلوسوں اور آتشی اسلحے کی نمائش کے ذریعے اپنی طاقت کا مظاہرہ نہ کرتے ہوں۔ مارچ کے آخری ہفتے اور اپریل کے ابتدائی دنوں میں غیر بنگالیوں کے خلاف نفرت کا یہ بخار اپنی انتہا کو پہنچ گیا۔ ریلوے کالونی میں رہنے والے غیر بنگالی ان پے در پہ پرتشدد کارروائیوں کا نشانہ بنے۔ وہ اور ان کے اہل خانہ تمام کے تمام ریلوے کے ملازمین تھے۔ اس رہائشی کالونی میں رہنے والے غیر بنگالیوں کے خلاف مکمل قتل عام کا مظاہرہ 9 اپریل 1971 کو ہوا، جب 2000 سے زائد غیر بنگالیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وفاقی حکومت کے فوجیوں نے پاکسے کا انتظام 10 اپریل کو سنبھالا اور یہ قتل عام فوج کے اس اقدام سے ایک روز پہلے شروع ہوا تھا۔ 52 سالہ ابو محمد ریلوے میں ملازم تھے اور ریلوے کالونی میں رہتے تھے۔ ان کے خاندان کے 7 افراد اس قتل عام کے نظر ہو گئے۔ ابو محمد فروری 1974 میں کراچی منتقل ہوئے۔ وہ اپنی زندگی کے بھیانک ترین المیے کو یوں بیان کرتے ہیں: عوامی لیگ کے دہشت گردوں کا ایک دستہ اور بنگالی باغی مارچ کے تیسرے ہفتے میں اسٹینڈ گنیں اور بندوقیں لہراتے ہوئے پاکسے ریلوے اسٹیشن اور ریلوے کے ملازمین کے رہائشی علاقے پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے بہت سے غیر بنگالی ریلوے ملازمین کو پاکسے ریلوے یارڈ میں کھڑا کر کے گولیاں مار کے ہلاک کر دیا۔ پھر 9 اپریل کو یہ گنڈے اور بدماش ہماری بستی پر دوبارہ حملہ آور ہوئے۔ میں اس وقت ڈیوٹی پر تھا۔ ان کی فائرنگ سے بائیں بازو پر گولی لگی اور میں گر پڑا۔ اپنے آپ کو میں نے مردہ ظاہر کیا۔ میرا بہت زیادہ خون بہہ گیا اور مجھے شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ قاتل ریلوے اسٹیشن سے ہٹ گئے اور انہوں نے سپہر کو رہائشی کالونی پر آپریشن لوٹو جلاؤ اور قتل کرو کے تحت حملہ کر دیا۔ میں بڑی دیر تک مشین گن کی فائرنگ سنتا رہا۔ میرا کوارٹر کچھ فاصلے پر تھا۔ آدھی رات کو رینگتے ہوئے میں قریبی مسجد پہنچنے میں کامیاب ہوا۔ آس پاس کہیں روشنی نہ تھی۔ جو ہی میں گھسٹتا ہوا مسجد میں داخل ہوا تو میں نے اندھیرے میں فرش پر اکٹھے بیٹھی کچھ غیر بنگالی عورتوں کے حفلے دیکھے۔ ان میں سے اکثر بالکل برہنہ تھی۔ مجھے دیکھ کر ایک عورت زور سے چلائی: ہمارے ساتھ بہت ہو گیا، مہربانی کرو اور ہمیں ہلاک کر دو۔ اس مظلوم عورت نے مجھے آبرو لوٹنے والے قوم پرستوں میں سے ہی ایک وحشی درندہ سمجھ کر نفرت اور بےچارگی کے عالم میں یہ جملہ کہا تھا۔ میں نے جب سرگوشی کے انداز میں اپنی پہچان کرائی تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور سسکیاں لیتے ہوئے اپنے مردوں کے قتل عام، اپنے اغوا اور بنگالی باغیوں کے ہاتھوں اپنی آبرو ریزی کے بارے میں بتایا۔ ہمیں مسجد میں پھینکنے سے پہلے ایک عورت نے کہا: ہمارے کپڑے نوچ نوچ کر پھاڑ دیے گئے اور ہمیں بالکل برہنہ ایک اسکول کی عمارت میں لے جایا گیا اور ہمیں پکڑنے والوں نے اپنی جنسی درندگی کا نشانہ بنایا۔ رات گئے ہمیں اسی حالت میں مسجد میں دھکیل دیا گیا۔ 2 نوجوان لڑکیوں نے راستے میں دلیری دکھاتے ہوئے فرار ہونے کی کوشش کی تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کی لاشیں ہم اٹھا لائیں جو اسی مسجد کے صحن میں پڑی ہیں۔ یہ روتی ہوئی عصمت دری کا نشانہ بنی اور قوم پرست میں روندی تمام عورتیں ریلوے میں میرے کئی ساتھیوں کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں۔ اگلی صبح 10 اپریل کو باغی پسپا ہو گئے اور پاکستانی فوج کے ایک دستے نے پاکسے کو آزاد کرایا۔ انہوں نے عورتوں کو چادریں دی، ہمیں پناہ دی اور اسپتال میں میرا علاج کیا۔ میرے خاندان کے تمام افراد اس قتل عام میں ہلاک ہو چکے تھے۔ وہ عورتیں اور بچے جو اس میں زندہ بچ گئے تھے ڈھاکہ میں ایک ریلیف کیمپ میں لے جائے گئے۔ شمس الضحیٰ نے مارچ اور پھر اپریل 71 میں اشودری کا قتل عام دیکھا تھا۔ انہوں نے پاکسے میں غیر بنگالیوں کے قتل عام کے بارے میں بتایا۔ وہ یہاں سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے۔ میرا چچا زاد بھائی جمال ملک پاکسے کے مقام پر ایسٹ پاکستان ریلوے میں ملازم تھا۔ 12 افراد پر مشتمل جمال بھائی کا خاندان ریلوے کالونی کے کوارٹر میں رہتا تھا۔ جمال اور اس کے تمام رشتہ دار مارچ 71 کے آخر میں ہلاک کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے کچھ کوارٹرز کے اندر ہی قتل کر دیے گئے، کچھ جن میں بوڑھی اور نوجوان عورتیں اور بچے شامل تھے۔ انہیں ایک اسکول کی عمارت میں لے جایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ ان کی زندگیاں بخش دی گئی ہیں، لیکن انہیں 9 اپریل کو اسکول کے احاطے میں مشین گنوں کی فائرنگ سے موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ اس قتل عام سے 1 گھنٹہ پہلے پکڑی گئی نوجوان عورتوں کو بندوق کے زور پر ایک دوسرے اسکول کی عمارت میں لے جایا گیا اور ان بنگالی دہشت گردوں نے ان کی آبرو ریزی کی۔ اس زیادتی کا نشانہ بننے والی کئی عورتوں کو رات کے وقت مسجد میں ہانکا گیا۔ ان کو وفاقی فوج نے آزاد کرایا۔
15 سالہ محمد قیوم کے والدین اور ان کی بڑی بہن 9 اپریل 1971 کو پاکسے میں غیر بنگالیوں کے قتل عام میں مارے گئے تھے۔ انہوں نے اس وحشیانہ پن کے مظاہرے کو یوں بیان کیا: 9 اپریل کو صبح سویرے قاتل ہجوم جوئے بنگلہ کے نعرے لگاتا ہوا ریلوے کالونی پر حملہ آور ہوا جہاں ہم رہتے تھے۔ انہوں نے ہمارے گھروں کو لوٹا اور بندوق کی نوک پر ہمیں کالونی سے کچھ فاصلے پر ایک اسکول کی پرانی عمارت میں لے گئے۔ جن سینکڑوں لوگوں کو اسکول میں ہانکا گیا تھا ان میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے جو ریلوے کالونی کے رہائشی تھے۔ سپہر کے وقت ہمیں پکڑنے والوں نے بندوقیں، خنجر اور بھالے لہراتے ہوئے تمام بالغ مردوں کو قطاروں میں کھڑا کر دیا۔ انہیں دو کی قطاروں میں احاطے کے کونے کی طرف دھکیلا اور ہماری حیرت زدہ آنکھوں کے سامنے ان بدقسمت مردوں کو خنجروں سے زخمی کیا گیا اور پھر گولیاں مار دی گئی۔ جب ہمیں پکڑنے والوں نے میرے والد کو قتل گاہ کی طرف گھسیٹا تو میری امی جان اور بڑی بہن ضبط نہ کر سکی۔ وہ موت کا منظر میری آنکھوں میں ثبت ہے کہ ان بندوق برداروں نے آن کی آن میں میری امی جان اور بڑی بہن پر گولیاں برسا دی۔ میرے ابا جان کو گولی مارنے اور ان سے زندگی چھین لینے سے پہلے ان کے سینے کو خنجر مار کر پھاڑ دیا گیا۔ میرے ساتھ میری 8 سالہ بہن کھڑی تھی۔ اسی دوران بھگدڑ مچی جب کچھ قیدی مردوں نے اپنے پکڑنے والوں پر خالی ہاتھوں سے حملہ کر دیا۔ میرے سامنے خالی گھر تھا، اس کا کچھ حصہ جلا ہوا تھا۔ میں نے اپنی روتی ہوئی بہن کو بازوؤں میں اٹھایا اور اس گھر کی طرف بھاگا۔ خوفزدہ اور اکھڑی سانسوں کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں جلے ہوئے میٹرس کے نیچے چھپا لیا۔ یہ کمرہ ملبے سے بھرا ہوا تھا۔ ہم اس بھوت بنگلے میں 24 گھنٹے تک پڑے رہے۔ جب میری بہن نے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کیا تو ہم پنجوں کے بل سرکتے ہوئے نزدیکی کھیتوں میں چلے گئے۔ کچھ پانی پیا اور کھیتوں کے دور کنارے پر جھاڑیوں سے اٹے جنگل میں رات کو پناہ لی۔ ہم نے جنگلی پھل کھائے اور پتوں کے بستر پر سوئے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اگلے دن ہمیں پاکستانی فوج کے سپاہیوں نے پناہ دی۔ وہ ہمیں اشودری لے گئے جہاں ہم ایک گھر میں دیگر یتیم بچوں کے ساتھ رہے۔ میں نے مزدور کے طور پر کام کیا اور اتنے پیسے کمائے جو ہمارے کھانے پینے کے لیے کافی تھے۔ دسمبر 1971 میں ہم پر نئی مصیبتوں کا نزول ہوا جب بھارتی فوج اور مکتی باہنی نے اشودری پر قبضہ کر لیا۔ ہمیں جنوری 1974 میں کراچی منتقل کیا گیا۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔